رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من ملک استأثرہ۔ جمعہ سے متعلق جو یہ پیام یا گفتگو ہے، اس میں سب سے پہلے ہم اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان یہ عظیم مہینہ تقوی الہی کے حصول کے لیے یا تقوی الہی تک پہنچنے کے لیے بہترین فرصت اور بہترین موقع ہے۔ دو جہت سے اگر دیکھا جائے تو ماہ مبارک رمضان تقوی الہی کے لیے بہترین موقع ہے۔ ایک یہ کہ اس مہینے میں ہم کو پرہیز کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، ترک فلاں چیز تک، حتیٰ حلال چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ جب روزہ شروع ہوتا ہے تب سے افطار کے ٹائم تک کھانا حلال ہے لیکن ہم نہیں کھاتے، پانی حلال ہے لیکن ہم نہیں پیتے، بہت سی حلال چیزیں ہیں کہ جو ہم نہیں کھاتے، جتنی حلال چیزیں ہیں کچھ نہیں کھاتے۔ اسی طریقے سے ہر وہ حلال چیز کہ جس کو ہم نارمل عام دنوں میں پی سکتے نہیں پیتے، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے جائز اور حلال ہیں لیکن ہم ان کو ترک کر دیتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ پرہیز کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، انسان کو عادت ہوتی ہے پرہیز کرنے کی، اور یہ عادت یقیناً دن بدن مضبوط ہوتی جاتی ہے، ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، انسان کے اندر مستحکم ہوتی جاتی ہے یہ عادت۔ تو جہاں ظاہر سی بات ہے کہ یہ حلال سے پرہیز کی عادت ہوگی تو وہاں حرام سے انسان بدرجہ اولیٰ پرہیز کرنے کی پریکٹس کر سکتا ہے، اس کا عادی بن سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جو کہ قرآن مجید کے بہار کا مہینہ ہے کہ جس میں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے۔ یقیناً تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے اور قرآن کے میسج ہمارے سمجھ میں آئیں گے تو ظاہر قرآن ہم کو کہیں اور نہیں لے جائے گا، تقوی الہی تک لے جائے گا، اللہ کے راستے پہ لے جائے گا۔ تو یعنی تقوی الہی تک پہنچنے کے لیے جو تھیوری ہمارے درمیان ہے یا جو طریقہ اور اصول ہمارے درمیان ہیں، وہ اصول اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سے اور نزدیک ہو جاتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان سے اور مانوس ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سے عمل کی پریکٹس ہم سے بنسبت دوسرے مہینوں کے اور دنوں کے زیادہ کرائی جاتی ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ہم بنسبت دوسرے مہینوں کے تقوی الہی تک پہنچنے کے لیے زیادہ ہمارے لیے حالات اور توفیقات ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کے تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا سکتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جو روزے کا آؤٹ پٹ بتایا ہے، لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم شاید متقی ہو جاؤ، کیونکہ ایک پریکٹس انسان کرتا ہے اس میں تقوی البتہ پرہیزگی، اور پھر تقوی پروردگار یقیناً ایک پرہیز کا نام ہے، انسان کے بہت ساری چیزوں سے بچنے کا نام ہے کہ جو انسان کو بہت ساری خرابیوں سے اور ہر چیز سے بچاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں مثلاً تقوی کے خزانے ہمارے سامنے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم تقوی کی دولت سے فیضیاب ہو جائیں، اس کو جمع کر لیں،
تاکہ اس مہینے سے جتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہوں اٹھا لیں۔ یقیناً ہر چیز کی دولت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ قرآن مجید، تلاوت قرآن مجید سے نزدیک ہونا، اطاعت، عبادت، تقوی پروردگار کی کوشش، ان ساری چیزوں کی بہار ماہ مبارک رمضان۔ اگر انسان اس میں انسان استغفار نہیں کر پایا، مغفرت نہیں کروا پایا، تقوی الہی کو نہیں اپنا پایا، اللہ سے نزدیک نہیں ہو پایا، اطاعت پروردگار میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نہیں ڈبو پایا، سمو پایا، تو پھر یہ واقعی انسان کی بدبختی ہے، اور واقعی انسان کے لیے ایک عجیب کوشچن مارک ہے کہ اس عظیم مہینے میں بھی وہ اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک نہیں کر پایا، کیونکہ ہر طرح کے وسائل فراہم ہیں۔ خوب ایک الگ اس میں پوائنٹ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی پیش کریں گے، کہ اس مہینے میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے، وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ خوب اس نقطے پہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر کبھی موقع ہوگا تو ہم پیش کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک توفیق ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہمارے لیے اس مہینے میں ایسے حالات ہوتے ہیں اور ایسی توفیقات ہوتے ہیں کہ جن میں ہم اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لہذا تقوی الہی تک پہنچنے کے لیے ایک بہترین مدد ہماری جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس پہ گفتگو کریں۔ امام فرماتے ہیں، من ملک استأثر، جس کو اقتدار حاصل ہو گیا، جس کو کوئی عہدہ، منصب، اقتدار، حکومت، اقتدار حاصل ہو گیا، یا جو کوئی اقتدار حاصل کر لیتا ہے، وہ استأثر یعنی جانبداری، استبداد، ظلم یا خود محوری، اپنے آپ کو کہ میں اس طرح سے، اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو واقعی یہاں پہ امام صورتحال کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ مثلاً جب ایسا ہوتا ہے تو یہ صورتحال پیش آتی ہے، اس کے امکانات ہوتے ہیں۔ در واقع اس قول میں تنبیہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقتدار جو ہے وہ اقتدار ہی کوئی غلط چیز ہے، کہ مثلا انسان اقتدار سے بھاگے، نہیں بھائی ہم کو تو اقتدار نہیں، کیونکہ اقتدار کا جو ہے وہ نتیجہ یہ ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ انسان اقتدار سے بھاگے، اقتدار سے نہیں، اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ اقتدار کو اپنانے کے بعد اس کے اندر خراب قسم کی تبدیلیاں پیدا نہ ہونے پائے، اس کے اندر خرابیاں نہ آنے پائے، اپنے آپ کو ایسا بنائے، اس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ مثلا ایسا نہیں ہے کہ مثلا جب اقتدار ہوگا تو حتماً یہ ہوگا ہی ہوگا، نہیں، تاریخ میں ایسے افراد گزرے ہیں، بہت سارے افراد گزرے ہیں۔ اسلام نے بھی ہم کو یہی طریقہ بتایا ہے، اسلام نے جو سسٹم بتایا یہی ہے کہ انسان جب اقتدار حاصل کرے تو پھر وہ کس طریقے کی زندگی گزارے، کیسے لوگوں سے پیش آئے، جو اس کے ماتحت ہیں ان سے، وہ پورا ایک سسٹم اسلام نے پیش کیا ہے، بتایا ہے، اس پہ عمل کرے، کبھی انسان خراب نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقتدار ہی خود کوئی غلط چیز ہے، اقتدار ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ چیز ہے، اور انانیت ایک الگ مسئلہ ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، یوں کہا جائے کہ وہ لوگ کہ جو تھوڑا کمظرف ہوتے ہیں اور اس اقتدار کو ہضم نہیں کر پاتے، ہضم اس مسئلے میں کہ جو اس کو سنبھالنا، اپنانا، یعنی ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں کو چیز ملتی ہے تو بعض اوقات تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے اترانے لگتے ہیں، کبھی مارکیٹ سے کوئی چیز خرید بھی لیتے ہیں کہ جن کا ان کو مثلا بہت دنوں سے شوق رہا ہو، ارمان رہا ہو، کوئی مثلا بہت ان کے خواہش تھی فلاں ماڈل کی بائک لیں گے، گاڑی لیں گے، تو اس میں بھی وہ بعض اوقات اترانے لگتے ہیں، ہم نے تو یہ لے لیا اور ہم نے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ اقتدار کو برداشت نہیں کر پاتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پھر غلط اثرات سامنے آتے ہیں۔ یہ اقتدار کی بنسبت کمظرف تھے کہ جو اقتدار کو سنبھال بعنوان نفس سنبھال نہیں پائے، کام کاج کے اعتبار سے سنبھالنا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی صلاحیت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جو امام نے لفظ استأثر استعمال کیا ہے، یہ اسی معنی میں ہے، استبداد، ظلم یا انحصار طلبی کی جو بھی ہو وہ ہمارے ہی اوپر منحصر ہو، ہمارے ہی متعلق ہو، یا جانبداری، ان سارے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے افراد گزرے ہیں
کہ جب تک ان کو حکومت نہیں ملی ہے، جب تک ان کو اقتدار نہیں ملا ہے، اس وقت وہ بہت دیندار تھے، بظاہر متقی تھے، عدالت سے کام لیتے تھے، مشورہ کرتے تھے، لوگوں کے کام جو لوگوں سے متعلق ہوتے تھے ان کے حوالے کرتے تھے، بلا وجہ اپنے آپ کو نہیں ان کے اوپر تھوپتے تھے، اپنی باتوں کو نہیں تھوپتے تھے، بہت پرفیکٹ سب کچھ تھا۔ لیکن جب ان کا خواب پورا ہوتا تھا، جب ان کی تمنا اور خواہش پوری ہوتی تھی، جب حکومت اور اقتدار ان کو ملتا تھا، تب پھر وہ ظلم کی بنیاد رکھ دیتے تھے، پھر وہ زیادتی کرنا شروع کر دیتے تھے، پھر وہ کسی کی نصیحت بھی نہیں سنتے تھے، کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے، پھر وہ دوست دشمن کسی پہ رحم نہیں کرتے تھے، حتیٰ رعایا کے حقوق کو ضائع کرتے تھے۔ یہ اس حد تک جو ہے یہ چیز اتنی معاشرے میں رائج ہے اور لوگوں کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے، چونکہ ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر آدمی اقتدار کو ہضم نہیں کر پاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا، اتنی زیادہ یہ چیز معاشرے میں دیکھی گئی، اتنی زیادہ معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ عربی میں ضرب المثل ہے، محاورہ مشہور ہے، مثال مشہور ہے، من غلبہ صلبہ ومن عزا بزا، جو لوگوں پہ غالب آ جاتا ہے وہ لوگوں کی چیزوں کو سلب کرنا شروع کر دیتا ہے، چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خوب ایک طرح کی چوری ہوتی ہے، لوگوں سے لوگوں کے حقوق کو لینا، لوگوں کی چیزوں کو لینا۔ ومن عزا سزا، جو پیروز کامیاب ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے حقوق کو لے لیتا ہے، ان کے مالوں کو ہضم کر لیتا ہے۔ خوب اس طرح کی مفہوم ہے کہ ان کے حقوق کو ضائع کر لیتا ہے، اس طرح سے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ چیزیں دکھتی ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے اندر کیا تبدیلی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر کیا مسائل و مشکلات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت عالم اسلام میں، اور نہ یہ کہ عالم اسلام میں، دنیا میں وہ لوگ کہ جن کو اقتدار ملا، کیونکہ اقتدار ملنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، کمزور ہوتے ہیں نا، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم مطلق العنان ہو گئے، ہم ایک دم مثلاً آزاد ہو گئے، جو دل چاہے کریں جس پہ۔ دیکھیں کتنے مظالم، اسی لیے چونکہ یہ لوگ کم ظرف ہیں، یہ لوگ، ہمارے ملک کے بھی حالات ایسے ہی ہیں کہ کتنے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، عدالت اجتماعی روندی جا رہی ہے، حق و انصاف کے خلاف کام ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم عیاں ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے، ناانصافی بڑھ رہی ہے، قانون پائمال ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھیں اقتدار ملنے کے بعد لوگوں کے کیا حالات ہیں، لوگ کہاں تک پہنچ رہے ہیں، کس حد تک لوگ پہنچ رہے ہیں، کتنے گر رہے ہیں، دنیا میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ظلم عام ہے۔ کوئی ملک کسی ملک پہ بھی کبھی بھی حملہ کر دیتا ہے، لوگوں کو بے گناہوں کو مار دیتا ہے، قتل عام کرتا ہے، لوگ بھوکے ہوتے ہیں، لوگ بھوک پیاس سے تڑپتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے، عوام پہ ظلم ہوتا ہے، بوڑھوں پہ ظلم ہوتا ہے، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اقتدار کے مس یوز کی وجہ سے ہوتا ہے، اقتدار کے غلط استعمال کی، اور اسی لیے اسلام میں بہت اہم ہے کہ اقتدار ہر ایک کو نہیں دینا۔ جو اقتدار سے متعلق بہت زیادہ روایتیں ہیں اور بہت تاکید کی گئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اقتدار کم ظرف کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، اقتدار اگر صحیح آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صاحب اقتدار ہونے کے لیے، ان کے عہدے اور منصب کو واپس لینے کے لیے جو اتنی کوشش کر رہی تھیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ بیوی جانتی تھی کہ آج بھی جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن اگر یہ غلط چیز رائج ہو گئی تو آنے والے وقت میں ہمیشہ جب تک یہ غلط روش رائج رہے گی اس وقت تک اقتدار کا مس یوز ہوگا، غلط استعمال ہوگا اور لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، عدالت اجتماعی کو پائمال کیا جائے گا اور عمومی طور پہ اقتدار کے وسیلے سے لوگوں پہ اجتماعی اعتبار سے ظلم ہوگا۔ یہ آج ہو رہا ہے، یہ آج ہو رہا ہے دنیا میں، اقتصادی اعتبار سے آپ دیکھیں، کلچر کے اعتبار سے آپ دیکھیں، تربیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ایجوکیشن کے اعتبار سے آپ دیکھیں، کسی اعتبار سے آپ دیکھیں، ایک ظلم کا بازار گرم، جگہ جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ اقتدار ہے، خوب اقتدار، حتیٰ ہم یہ ظاہر توقع بھی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ لوگ کی جو مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم ہیں، ہم ان سے امید نہیں رکھتے ہیں کہ مثلا جب اقتدار پہ آئے تو اسلام کے مطابق نہیں، ٹھیک ہے ان کا جو مذہب ہے، لیکن حد اقل اپنے مذہب کی تو رعایت کریں۔ حتیٰ مذہب بھی جو چیزیں انسانی حقوق ہیں، انسانی فرائض ہیں، انسانی ذمہ داریاں ہیں جو لاجک اور منطق کے مطابق ہیں تو اس کی بھی تو رعایت کریں۔ کہاں سے یہ جائز ہے کہ انسان بے گناہوں کو قتل کرے؟
کہاں سے یہ جائز ہے کہ بے گناہوں کو بھوکا مارا جائے، ان کے گھروں کو چھین لیا جائے، ان کے ملکوں کو چھین لیا جائے، ان کی زمینوں کو چھین لیا جائے، ان کو آوارہ کر دیا جائے؟ کہاں سے یہ صحیح ہے؟ لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دینا، لوگوں میں جنگ کرا دینا، لوگوں میں لڑائی کروا دینا، فساد کروا دینا، رائٹس کروا دینا، لوگوں کے درمیان میں تعصب کے بہت سارے ایشو پیدا کرنا، لڑائی کروانا، مذہبی اعتبار سے لڑائی کروانا، ان کے جذبات کو ابھارنا، کہاں سے صحیح ہے؟ لوگوں کے درمیان میں ان کے شعور کو چھین کے خواہشات کو اتنا ان کے اندر ڈال دینا کہ ان کے فیصلے بجائے شعور کے خواہشات کی بنیاد پہ ہونے لگے، ان کی زندگی کا مقصد خواہشات بن جائے، کہاں سے صحیح ہے؟ یہ بہت ساری پرابلمس ہیں اور مشکلات ہیں کہ جو معاشرے میں نہ یہ کہ رائج ہوئی ہیں، رائج کی جا رہی ہیں، اور ان مشکلات کے ذمہ دار وہ افراد ہیں کہ جو اقتدار پہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے، وہ کر رہے ہیں، وہ چاہیں تو روک لیں، ان کے پاس اقتدار ہے، پاور ہے، وہ چاہیں تو روک لیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو ان سے مفاد ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے ملکہ سبا کی زبانی نقل کیا ہے، جو سورہ نمل میں آیت نمبر 34 میں 34 میں ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں، ملوک یہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو ویران کر دیتے ہیں۔ خوب اب یہ ویران الگ الگ معنی میں ہے، جانی اعتبار سے بھی اور دوسری اعتبار سے بھی ویران استعمال ہوتا ہے الگ الگ معنی میں، لیکن بہرحال یہ ویران جانی اعتبار سے بھی باقاعدہ ہے کہ جو دیکھا بھی گیا ہے، بستی کو ویران کر دیتے ہیں اور صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، جن کے پاس واقعی عزت ہے اور جو صاحبان عزت ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں، اور ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، ان کے کام کا طریقہ یہی ہوتا ہے بادشاہوں کا۔ اور یہ کس کے لیے؟ ایسا نہیں کہ ہر بادشاہ نہیں، وہ جو اپنے اس عہدے کو سنبھال نہیں پاتے، جن کے پاس کم ظرف ہوتے ہیں نا۔ کم ظرف تو معلوم ہے نا کہ جب کوئی برتن ہوتا ہے، اگر وہ گہرا برتن ہے، اس میں آپ نے پانی ڈالا ہے، رکھا ہے، جیسے گلاس ہے، تو وہ چھلکتا نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن اگر کم ظرف ہے، چھچلا برتن ہے، تو چھلکتا ہے، پانی گرتا ہے، اسے کہتے ہیں کم ظرف۔ ہندی میں بھی محاورہ مشہور ہے، اجل گگری چھلکت جائے، اس طریقے سے۔ تو جو کم ظرف ہوتے ہیں ان کے یہاں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو باصلاحیت ہوتے ہیں، باظرف، بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ صاحب اقتدار ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اقتدار تھوپتے نہیں لوگوں پہ، جتاتے نہیں ہیں کہ ہم صاحب اقتدار ہیں، اس لیے کہ اقتدار ہے بھی نہیں اس لیے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم صاحب اقتدار ہیں۔ اقتدار اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں، ہمیں ایک بہترین منتظم، بہترین ایسا انتظام کہ اپنی رعایا اور عوام کے لیے جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کریں، نہیں کہ اس کا مس یوز کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگے۔ شہرت ہم کو چاہیے، تعریف ہم کو چاہیے، فلاں ہم کو چاہیے، خود یہ ظاہر اقتدار ہاتھ میں آتا ہے تو سب کچھ جو ہے پھر انسان کو، آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں جب سے ان کم ظرفوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے، انہوں نے کتنے اپنے شوق پورے کیے، کتنے تو بچکانے اور احمقانہ شوق تھے کہ پبلک میں، عوام میں ہر آدمی کو اتنے شوق اتنے زیادہ نہیں تھے، گھومنے پھرنے کا شوق، سیلفی کا شوق، فلاں شوق، سارے شوق پورے کیے۔ عوام بیچاری پس رہی ہے، آج عوام کن حالات سے گزر رہی ہے، ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے، اصلاً یہ صلاحیت نہیں ہے کہ عوام کا انتظام کر سکیں، عوام کے لیے تدبیر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، لیکن ہاں اقتدار کو وسیلہ بنا کے جو ان کی خواہشات ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں، اس کے لیے آگے ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ظلم ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے کہ جس نے بہت واضح طور پہ، کلیئر طور پہ ہم کو یہ بات بتائی ہے، ملکہ سبا سے چیز نقل کی ہے۔ تاریخ اسلام میں بھی ایسے بہت سارے نمونے ہیں کہ جو ہم کو ملتے ہیں کہ جب تک وہ حکومت تک نہیں پہنچے، اقتدار تک نہیں پہنچے ہیں، اس وقت تک بہت ہی متدین، دیندار، بہت ہی پرہیزگار، بظاہر البتہ ظاہر سی بات ہے،
نظر آتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار پہ پہنچے ہیں، حکومت پہ پہنچے ہیں، ویسے ہی خود محوری، خود انحصاری، بس ہم ہیں، انانیت، یہ ساری چیزیں ان کے اندر سامنے آ گئی۔ ایک بنوانی مثال ہم نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، عبد الملک بن مروان کی، جو بنی امیہ کا ایک خلیفہ اور نہایت ظالم بنی امیہ کا جو ہے وہ ایک مقتدر صاحب اقتدار، خلافت پہ پہنچنے سے پہلے روایات میں ہے کہ یہ لوگوں کی نگاہ میں بہت ہی عابد، عبادت کرنے والا، بہت ہی زاہد بظاہر، ہمیشہ مسجد میں مشغول رہتا تھا، عبادتوں میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، یہ مثلا بظاہر لوگ سمجھتے تھے کہ بہت دیندار ہے، بہت ہی اس کو پرہیزگار سمجھتے تھے، حتیٰ اس کا نام جو ہے حمامۃ المسجد، یعنی مسجد کا کبوتر رکھ دیا گیا تھا۔ اس حد تک وہ مسجد میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا اور عبادتوں میں مشغول رہتا تھا۔ لیکن جب وہ مسجد میں بیٹھا اور قرآن مجید کی تلاوت، تفصیلی اس کی روایت ہم بہت جلدی سے بس اشارہ کر کے آگے بڑھیں تاکہ آپ کو احساس ہو۔ تلاوت قرآن کر رہا تھا، اس کو خبر ملی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ بشارت اس کو ملی، اس کو کسی نے بتایا کہ اب خلافت جو ہے وہ تم کو دے دی گئی ہے، تمہارے حوالے ہو گئی ہے۔ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا وہیں پہ اور کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس یہی وہ نقطہ ہے کہ یہاں سے ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرق ہو گیا ہے، فاصلہ ہو گیا، جدا ہو گئے، جدائی ہو گئی ہے، ہم تم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان قرآن سے جدا ہو کے اقتدار کرے گا، حکومت چلائے گا، تو کیا چلائے گا؟ اس میں ظلم کے علاوہ پھر کیا ہوگا؟ صرف ظلم ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس نے یہ اعلان کیا۔ اس کے بہت سارے سیاہ کارنامے ہیں، مثلا اس نے حجاج کو کوفے کا ولی معین کیا۔ جب حجاج نے وہاں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اور پھر اس کے بعد لوگوں کا کشت و کشتار کیا، لوگوں کو قتل کیا بے گناہ، لوگوں کو قید کیا، سب کچھ، اور یہ خبریں جب عبد الملک تک پہنچی تو اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑا، جیسے کہ نا کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی، اس کے اثر ہی نہیں پڑا کچھ، ایک دم نارمل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پست فطرت لوگوں کے پاس اقتدار اور حکومت آتا ہے تو پھر ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر وہ انصاف کی چیزیں نہ سوچ پاتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں، نہ اس کے متعلق کچھ عمل کر پاتے ہیں۔ وہ اندھے بہرے لولے لنگڑے ہو جاتے ہیں کہ حق کے راستے میں کچھ کر نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا اس کے عبد الملک جیسے تاریخ میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے سے پیش آئیں۔ عبد الملک بن مروان کی ایک اور جو ہے وہ مثال ہے کہ جو یہاں پہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ وہ اپنے خلافت کے زمانے میں منبر پہ گیا۔ بہت عجیب بات ہے یہ، واقعی عبرت ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے تو وہ ایک انانیت پیدا ہوتی ہے، اس کی نگاہ میں اسے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب سے بڑے، جو اس کی غلط فہمی ہے، ہم سب سے بڑے، ہم کو کوئی کچھ نہیں، آدمی غلط فہمی۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ نظام سب سے بڑا ہے، اور اگر ظاہر سی بات ہے کہ صاحب اقتدار بھی غیر معصوم ہے تو ممکن ہے کہ اس سے غلطی ہو، تو اب اگر کوئی غلطی کی طرف متوجہ کرے تو اس کو اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ آپ اس کی بات کو دیکھیں اور واقعی ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ منبر پہ گیا اور منبر پہ جانے کے بعد نہایت ہی غم و غصے میں اس نے لوگوں سے کہا، واللہ لا یامرنی احد بعد یومی ھذا بتقوی اللہ، اللہ کی قسم آج کے بعد تم میں سے کوئی بھی ہم کو اللہ کے تقوی الہی کے لیے نہیں کہے گا، الا ضربت عنقہ، اور اگر کسی نے کہا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دین کے لیے اگر کوئی ٹوک رہا ہے تو کہتا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ آج کے بعد تم میں سے کوئی ہمیں تقوی الہی کے لیے نہیں کہے گا، اگر کسی نے کہا تو اس کی گردن قلم کر دی جائے گی۔ یہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، نشہ ہے یہ، شراب کے نشے سے بدتر ہوتا ہے یہ، ہیروئن، چرس، گانجا، جو بھی آپ کی نگاہ میں نشیلی چیزیں ہیں ان سب سے بدتر یہ نشہ، اور نہیں کہ ان سب سے، بلکہ سب کو ملا کے جو نشہ ہوتا ہے اس سے بھی بدتر یہ نشہ، اقتدار کا نشہ، واہواہی کا نشہ، شہرت کا نشہ، فلاں نشہ، فلاں نشہ، یہ سب سے بدتر ہے، انسان ہوش کھو دیتا ہے۔
پھر وہ سوچتا ہی اسی عنوان سے وہ کون سی چیز ہے کہ جو مثلاً ہماری واہواہی اور اقتدار کو آگے بڑھانے کے لیے ہو. پھر اقتدار کو بچانے کے لیے بعض اوقات تڑپتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, ہر چیز قربان کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کا عہدہ, اس کا اقتدار, اس کا منصب, اس کی حکومت باقی رہ جائے. یہ اگر اس نگاہ سے آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ساری مثال ملیں گی. آخر میں اس ایک جملے پہ اپنی یعنی یہ جو امام کے جملے کی وضاحت ہے اس پہ بات کو ختم کریں. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ جو مرحوم علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کی ہے, اور اسی پہ اس گفتگو ختم کریں. امام فرماتے ہیں کہ توریت میں 4 جملے ہیں, فی التوراۃ اربعۃ اسطر, 4 جملے آئے ہیں توریت میں جو امام کی نگاہ میں ایسے تھے کہ جس کو امام نے جن کو نقل کیا. امام فرماتے ہیں پہلا جملہ اس میں سے, من لا یستشیر یندم, جو لوگوں سے مشورہ نہیں کرتا ہے وہ پشیمان ہوتا ہے. ہوتا نا بعض اوقات لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سب جانتے ہیں, ہم سے بہتر کون ہے, لہذا کسی کو, یہ خود سب سے بڑی جہالت ہے. انسان اگر یہ سوچنے لگے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے تو یہ خود جہالت ہے, اور نہیں کہ جہالت ہے, جہل مرکب ہے. نہیں بھی آتا ہے اور یہ بھی نہیں آتا ہے کہ اس کو نہیں آتا ہے. نہیں معلوم ایک جہالت, اور یہ جو نہیں معلوم والی بات ہے یہ بھی نہیں معلوم اس کو, اس کے اوپر دوسری جہالت ہوگی. تو بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے ہاں ہمیں تو سب معلوم ہے, پھر اس کے بعد دوسروں سے مشورہ بھی نہیں لیتا ہے, دوسروں کو منع بھی کر دیتا ہے, دوسروں کو اس طرح سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو بعض اوقات ذلیل کر دیتا ہے لوگوں, تمہیں کیا معلوم, ہمیں سب معلوم, ہم سب جانتے ہیں, ہم سے بہتر کون جانتا ہے. امام توریت کے ان 4 جملوں کو نقل کرتے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے کہ جو مشورہ نہیں کرتا ہے وہ نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ, البتہ مشورے کی بڑی اہمیت ہے, مشورہ خود عالم اسلام کے مسائل میں سے ایک, موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. دوسری چیز کہ جو امام توریت کے جملوں میں سے فرماتے ہیں وہ یہ کہ والفقر موت الاکبر, فقر موت اکبر ایک بڑی موت ہے. خب یہاں پہ فقر سے مراد بھی کئی چیزوں کو لیا گیا ہے کہ کیا ہے. تیسری چیز کما تدین و تدان, خب یہ بھی بہت بنیادی جملہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں بہت سخت ہوتے ہیں, ذرا ذرا سے اس کی غلطی نکالتے ہیں, فلاں تو بے دین ہے, فلاں میں یہ پرابلم, فلاں میں یہ مشکل, اپنی بڑی بڑی چیز چھوڑ دیتے. دوسروں کی چھوٹی سی غلطی بھی اس کو معاف نہیں کرتے ہیں, وہ ذلیل بھی کر دیا, جواب سب کچھ کر دیا, اور اپنی چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں معاف کی جائیں تو ہم دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا سیکھیں. البتہ پہلے یہ بھی طے ہو کہ غلطی ہے کہ نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, پہلے وہ طے ہو, وہ بھی انصافاً طے ہو. اگر ہم آج دوسروں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں تو کل اللہ بھی ہمارے ساتھ سختی سے پیش آئے گا. اسی کو امام نے توریت سے نقل کیا, کما تدین و تدان, جس طریقے سے تم دوسروں کے ساتھ پیش آ رہے ہو, ان کی جزا دے رہے ہو, تمہیں بھی ویسے ہی جزا دی جائے گی. اگر سختی میں تم ان کے خرابیوں میں سخت ہو رہے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ سخت ہوگا. اگر اچھائیوں کی جزا تم بہت کم دے رہے ہو یا نظر انداز, اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گا. اللہ بھی تمہارے ساتھ اسی طریقے سے برتاؤ کرے گا. چوتھا جملہ کہ جو یہی امام کا قول ہے, وَمَن مَلَكَ اسْتَأْثَرَ, اور جو بھی حکومت تک پہنچتا ہے, حکومت کو حاصل کر لیتا ہے, ظلم و استبداد کو اپنا لیتا ہے. خوب یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے, امام یہاں پہ اس چیز کی طرف جملہ نورانی کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں, توصیہ کر رہے ہیں کہ عموماً حکومت یا جو بلند مقامات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان ظلم و استبداد اور زیادتی کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے. ایسی صورت میں جب انسان کو ایسی چیزیں حاصل ہوں اور ملے تو ایسی صورت میں وہ اللہ سے دعا بھی کرے, خود کوشش بھی کرے, حتیٰ جو اس کے واقعی مخلص دوست ہیں, مشورہ دینے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, مخلص افراد ہیں کہ جو واقعی ان سے بھی اس بات کے مدد مانگے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں, کہیں اگر ہم غلطی کر رہے ہیں تو متوجہ کریں, کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں, غلطی ممکن ہے. ہمیشہ سننے کے آنے کے راستوں کو کھلا رکھیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے.
اگر انسان ان راستوں کو بند کر دیتا ہے، کیسے بند کرتا ہے؟ کسی نے کچھ کہنا چاہا، ناراض ہو گیا، بگڑ گیا. یہ فیشن میں ہر آدمی کہتا ہے کہ کوئی بھی غلطی دیکھیں بتائیں. اصل تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بیان کرے تو انسان سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، سن سکے، اتنا اس کے اندر برداشت کا مادہ ہے. یہ در واقع ہے. اور اللہ کہا جائے کہ جو ہو بتا دیں. جب انسان دیکھے گا کہ سامنے والا جب بتایا جاتا ہے تو سننے کو تیار نہیں، تو ظاہر کیوں بیان کرے گا؟ نہیں بیان کرے گا، وہ نہیں بتائے گا. کیوں بتا کے بلا وجہ ذلیل ہوں؟ یہ تو جب بتاؤ تو بگڑ جاتا ہے. کیوں اس کو ہم بتائیں؟ بلا چھوڑو، کیا بتا فائدہ. لہٰذا اس راستے کو انسان ہمیشہ کھلا رکھے، اس لیے کہ اگر یہ راستہ بند ہو گیا تو یقیناً پھر تباہی اور بربادی سے بچنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا امام کہتے ہیں کہ جب انسان کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو وہ ظلم و استبداد کی طرف بڑھتا ہے. یعنی انسان کو جب اقتدار حاصل ہو تو اپنے آپ کو ظلم و استبداد کرنے سے محفوظ رکھنے کی پوری سے پوری کوشش کرے. آئیے اس کے بعد گفتگو دوسرے مرحلے میں سب سے پہلے خود ماہ مبارک رمضان سے متعلق گفتگو کریں. یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قرار دی گئی ہیں. اللہ نے ہم کو متوجہ کیا ہے، اور اس مہینے میں عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے. استغفار بنسبت دوسرے مہینوں کے جلدی قبول ہوتا ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم استغفار، البتہ شرائط کے ساتھ کہ جو بھی گناہ کیے ہیں ان گناہوں پہ ہم شرمندہ ہوں، آگے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کریں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، شرمندگی کا احساس ہو. تو بہترین موقع ہے استغفار کا. ہو سکتا ہے کہ انسان اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے کہ جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو بچہ، یعنی کیا مطلب؟ ایک دم گناہوں سے پاک صاف. اور یہ اس مہینے کا حق بھی یہی ہے، بالخصوص شب ہے قدر پہنچتے اس سے پہلے ہی کر لے، بہتر یہی استغفار کرنے کا، گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ ہے. مستحبات کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی اس مہینے میں. مستحب اعمال کے جو جزا ہے یا اللہ کی جو پسندیدگی ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ مستحب نمازیں ہوں، چاہے وہ دعائیں ہوں، تلاوت قرآن مجید ہو. خود تلاوت قرآن مجید کو اپنانا اور عمل کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. یہ مہینہ قرآن کی یا تلاوت کی بہار کا مہینہ ہے. تلاوت اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف الفاظ سے، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک مسابقہ و مقابلہ ہوتا ہے، ہم نے اتنا پڑھا. نہیں، کیسا پڑھا. کیسا پڑھنے میں ایک تو مسئلہ ہے خود تجوید کے اعتبار سے، وہ بھی اہم ہے کہ ہماری کوالٹی اچھی ہو، یعنی ادائیگی کے اعتبار سے. لیکن اس سے زیادہ اہم جو کوئی قرآن مجید کا مقصد ہے کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ہمارے ذہن میں کتنی ہوئی پہنچی ہیں. در واقع یہ نزول قرآن ہے. آیا قرآن کی کتنی آیتیں یا کتنے مطالب ہیں جو ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، دنیا میں آ گیا، ہمارے گھر تک آ گیا، ہمارے مثلاً موبائل تک، جیب تک، ہمارے ریک تک، الماری تک آ گیا. لیکن وہاں سے ہمارے وجود میں نازل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ماہ مبارک رمضان اس کا مہینہ. شاید ہم نے اس سے پہلے اور اس طرح کے موقع پہ یہی مثال بہت واضح ہوتی ہے کہ یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جیسے ہمارے دسترخوان تک آ گئیں. اب دسترخوان سے اپنے وجود میں لانے کے لیے ہم کو خود اپنا کام کرنا ہوگا، جا کے لقمہ بنا کے. اسی طریقے سے قرآن مجید ہمارے سامنے تک اللہ نے پہنچا دیا ہے بعنوان نعمت. اب وہاں سے اپنے وجود میں لانا یہ ہمارا کام ہے. اس کی کوشش ہمیں کرنی ہے. ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر ہے. اس کے اندر قرآن مجید کو پڑھیں، آیات کو سمجھیں اور اپنے اندر نازل کریں، اپنے وجود کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. یہ خود ایک انقلاب ہے ہمارے اندر کی جو تبدیل. اور پھر اس کے بعد ابن ابتدا میں تقوی کی گفتگو میں بات عرض کی تھی کہ پرہیز کی پریکٹس. اب جب قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے اور ان چیزوں کو معلوم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جیسی تھیوری سامنے آئی ویسی فوراً اس پہ پریکٹس کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تھیوری اور یہ پریکٹیکل مل کے فوراً ہم پہنچ جائیں گے تقوی الہی تک. ابتدا میں بھی ہم نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ کے تقوی تک پہنچ جائیں گے. تقوی الہی
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسا مشہور ہے تقوی الہی کے متعلق کہ مثلا ماہ رمضان میں بھی دعائیں پڑھ لیں اور روزہ رکھ لیا اور قرآن مجید کو پڑھ لیا، اور نہیں، خب قرآن مجید میں تقوی کی تھیوری ہے، تو اس میں جہاں نماز، روزہ، عبادات، حج، ان ساری چیزوں کی گفتگو ہے، وہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی گفتگو ہے، طاغوت سے لڑنے کی بھی گفتگو ہے، باطل کے مقابلے میں آواز اٹھانے کی بھی گفتگو ہے۔ خب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی چیزوں کو چھوڑ کے ہم متقی بن جائیں؟ ممکن نہیں ہے۔ مکمل سسٹم کو اپنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ میں تھوڑا سا اندر تھوڑا باہر، تھوڑا دین میں اور تھوڑا دنیا میں، نہیں، دین میں پورے آؤ، دنیا کو بھی ساتھ لے کے آؤ، دنیا کو بھی دین سے باہر نہیں ہونا چاہیے، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا مکمل دین پہ عمل کر کے ہی متقی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ماہوارہ کے رمضان میں جب ہم روزے میں بھوک و پیاس کی شدت ہو ہمارے لیے اور تکلیف ہو، پیاس لگے، تو آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو کمزور بنایا گیا ہے، مستضعفین، جن کا حق ہے، ان تک پہنچتا بھی حق، اگر یہ صاحبان اقتدار یا باطل حکمران اس کو نہ روکتے۔ ماہ ہمارا کہ رمضان میں، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ تقوی کو مکمل کرنے کے لیے ایک بہت اہم رکن ہے کہ مستضعفین کی حمایت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں لوگوں کو ضعیف، کمزور بنایا گیا ہے۔ یمن، ایک عرصہ ہو گیا یمن کی جنگ کے، وہ ملک کی جو پہلے سے ہی کمزور تھا، وہ ملک کی جہاں پہلے سے ہی مشکلات تھیں، اتنے سارے ملکوں نے مل کے اس پہ حملہ کیا ہے۔ البتہ یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ڈوب مرنا چاہیے ان ملکوں کو، چاہے وہ ان کی پیٹھ پہ امریکہ اور اسرائیل ہو، چاہے وہ لوگ سعودی جیسے ممالک حملہ کر رہے ہیں، کہ وہ ملک کی جو پہلے سے ہی کمزور تھا، تم اتنے سارے مل کے اتنے سال سے اس کے پیچھے پڑے ہو، آج تک جو ہے وہ تم اس کو ہرا نہیں پائے ہو۔ یہ تمہارا ضمیر جانتا ہے کہ تم اپنی شکست کا احساس کر رہے۔ لیکن یمن کی مشکلات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس ماہ مبارک کے رمضان میں، جہاں ایک طرف ماہ رمضان ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسری طرف ان کے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے، اور ایسی جنگ جس میں وحشی لوگ حملہ کرتے ہیں، عوام پہ حملہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ حیوانیت کے ساتھ حملہ ہوتا ہے، بچوں پہ حملہ ہوتا ہے، دسیوں لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ زخمی یا شہید ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ماہ رمضان، دوسری طرف ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ جنگ، تیسری طرف بھوک و پیاس کی جو ان حالات نے پیدا، اور پھر چوتھی طرف کی دنیا ایک کورونا کو لے کے پریشان ہے، کورونا ہے، ہنگامہ ہے، یہ وہ۔ یمن والوں کے پاس تو اس سے پہلے آنے کتنی مصیبتیں تھیں۔ جس ایک مصیبت و مشکل کو لے کے تم اتنا ہاہاکار مچا رہے ہو، اس سے پہلے وہ کئی مصیبتوں سے لڑ رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا مطلب یہ ہے، ماہ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم، عجیب بات ہے، یہ اپنے کو بھوکا رکھنے کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں سب سے زیادہ کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کچھ گھنٹوں کی بھوک کے لیے ہم کو اتنا کھانے کی چیزیں چاہیے۔ وہ یمن کے بچے جو کئی کئی دن سے بھوکے ہیں، ان کو کتنی ضرورت ہوگی؟ ان کا کیا حق ہوگا؟ البتہ ان کے لیے یہ حمایت کافی نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر کے چپ نہیں۔ سب سے بڑی حمایت یہ ہے کہ ہم ان کے حمایت میں ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں، ساتھ میں جو ان کی ضروریات ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جو ضروریات پوری کرنے پہ بھی روک لگائی جاتی ہے بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات۔ اس سے پہلے بھی ہفتے میں ہم نے اس بات کو ذکر کیا کہ کس طریقے سے اس راستے میں سعودیہ ظلم کرتا ہے۔ بحرین، کیا بحرین کے حالات صحیح ہیں؟ وہاں بھی دن بدن مسائل و مشکلات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جمعیت الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ تقریباً 100 ایسے قیدی ہیں، پولیٹیکل قیدی، سیاسی قیدی، کی جو کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت ان کے لیے
جو حق ہے اس اعتبار سے کچھ کرنے کو تیار نہیں. بحرین میں مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے لیے، خوب مستضعفین ہیں وہ. نائجیریا، آغا زکزکی، ان کی اہلیہ، بہت سارے لوگ کہ جو کسی نہ کسی بہانے سے قید میں ہیں، بہت سے لوگ جن کو شہید کیا گیا. جو حالات کہاں کہاں کا. ہم خود فلسطین، کتنے لوگوں کو آوارہ کیا، کتنے بچوں کو اریسٹ کیا، کتنے بچوں کے پارٹس نکال کے اسرائیل نے بیچے ہیں، کتنے بچے ذہنی اعتبار سے مریض ہو گئے ہیں، کتنے خوف میں مبتلا ہیں، رات میں سوتے میں جاگ جاتے ہیں ڈر کے، بے گھر ہو گئے ہیں، کتنے یتیم ہو گئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ. پوری دنیا میں ایک ظلم و ستم کی جو فضا چل رہی ہے. اور ان سارے حالات کے باوجود یہ میڈیا کا پورا سلسلہ اندھا ہے، بہرا ہے، کہ اس کو پوری دنیا سے بھی ایک آہ کی آوازیں سنائی دیتی ہے. اگر آج ہماری قوم کے افراد بھی ان ساری چیزوں سے چشم پوشی کر لیں گے، آنکھ بند کر لیں گے، تو میڈیا کی خیانت سے کم نہیں ہوگی ان کی خیانت. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بھی یہ چپ ہیں اور ایک اف تک نہیں کر رہے. ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے، ہم پہ ان کا حق ہے کہ ہم بولیں ان کے لیے. یہ کچھ گھنٹوں کی بھوک و پیاس یہ ذریعہ بنتی ہے بہت بڑی بڑی چیزوں کو احساس کرنے کے. اور پردے پڑے ہیں ان کے اوپر کہ جو اس بھوک و پیاس کے باوجود بھی ان چیزوں کو محسوس نہ کر پائے. ضرورت ہے کہ وہ پردوں کو ہٹایا جائے تاکہ وہاں تک پہنچیں، وہ ان چیزوں کو محسوس کر سکیں. خوب آخری پوائنٹ اور اس گفتگو کو ختم کر دیں. خوب یقیناً البتہ اس کو ان الفاظ میں مکمل کریں کہ جہاں ہم بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، وہیں پہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا کے ظلم، ناانصافی، زیادتی، بدعنوانی، ان ساری چیزوں کے خلاف ہم آواز اٹھائیں تاکہ عدالت اجتماعی کی طرف بڑھتا ہوا ہمارا ایک قدم ہو کہ جو کہ در واقع امام کے تعجیل ظہور کے لیے ایک ہماری کوشش ہوگی. یہ ایک بہت بڑا اور بہت اہم پہلو ہے. آخری نقطہ پوائنٹ جو آج گفتگو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ملک میں ایک بار پھر بہرحال لوگ مریض ہو رہے ہیں، کورونا کی بیماری ہے. الگ الگ لوگوں کی رائے ہے. بعض افراد لوگ کہتے ہیں، بعض ڈاکٹرز وغیرہ کی کورونا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ وائرل فیور ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے سردی، زکام و بخار، یہ ساری چیزیں جو بھی ہو. بہرحال ہم لوگ اس سے پہلے اس بیماری کو دیکھ چکے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ جو مراحل آ رہے ہیں یہ سب گزر چکے ہیں. لہٰذا ہم سب کو معلوم ہے کہ اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی پرابلم خوف ہے. بعض اوقات بعض میڈیا کے افراد اور بعض لوگ اس طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے. نہیں، وہ بھی ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو. یقیناً جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر غلطی سے ہے تب بھی بہرحال ایک اشتباہ غلطی ان کی طرف سے، اور جان بوجھ کے تو خیانت ہے. نہ کسی کے اندر خوف پیدا کرنا چاہیے، نہ خوف کسی میں ہونا چاہیے. ذرا سا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، احتیاط انسان پوری کرے، جو بھی احتیاط ہے، جو میڈیکل گائیڈ لائن ہے ان کو انسان جو ہے اپنائے، ان پہ عمل کرے، بہتر سے بہتر عمل کرے تاکہ ہم اپنی صحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی صحت کے لیے کوشش کریں اور کسی کے لیے بیماری کا ذریعہ نہ بنے. لیکن یہ جو مسائل ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جو باتیں ہیں، ٹھیک ہے کہ اگر مثلا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ باہر نکلے آدمی تو ماسک پہنے، اور گورنمنٹ سختی بھی کرتی ہے، پولیس والے سختی بھی کرتے ہیں، جو نہیں پہنے ہوتا ہے تو اس سے جرمانہ بھی وصول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی کو سڑک پہ پٹک کے بے دردی سے مارنا، لاٹھیاں اس کے اوپر برسانا، یہ زیادتی ہے. اس کا حق کس نے دیا ہے آپ کو؟ جہاں اتنے سارے معاملات ہیں کورونا کو لے کے، اتنی ساری چیزیں کورونا کو لے کے ہمارے سامنے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں آفیسرز ہیں، جتنے بھی ہمارے یہاں اقتدار پہ کام کرنے والے افراد ہیں، جب چناوی ریلی ہوتی ہے اور وہاں پہ لوگ نہ سوشل ڈسٹینسنگ کی رعایت کرتے ہیں، نہ ماسک پہنتے ہیں، تب یہ سب کہاں مر جاتے ہیں اور کسی کے منہ سے آواز کیوں نہیں نکلتی ہے؟ غریب انسان کو ماسک پہنانے کے لیے سب کو
سمجھ میں آتا ہے اور سب کے پاس طاقت آ جاتی ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں جب یہ پولیٹیکل پارٹیاں سب سے زیادہ اگر قانون شکنی کوئی کرتا ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹیاں کرتی ہیں. یہ چناوی ریلی میں سارے قانون کی دھجی اڑائی جاتی ہے. اکثر یہ لوگ بغیر ماسک کے نظر آتے ہیں. اس وقت کہاں مر جاتے ہیں. اور یہ ہمارا میڈیا کہ جو ملک میں فساد پھیلاتا ہے ہندو مسلم فیلنگ سے. کبھی جماعتیوں کو لے کے وہ جب ایک مرتبہ لوگ جانا چاہ رہے تھے اور بینڈرا پہ سب جمع ہوئے تو اتفاقاً پیچھے مسجد تھی تو یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے گدھوں کی طرح چلانے والے آج ان کو کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں بولتے ہیں وہ؟ آج بھی تو بہت سارے مجمع ہیں. آج کیوں ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی؟ جب کسی صاحب اقتدار کو بغیر ماسک کے دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں بولتے ہیں وہ؟ کیونکہ یہ بغیرت ہیں، کیونکہ یہ خائن ہیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں. اصل ان کو حق نہیں ہے کہ میڈیا کے کام کو انجام دے. یہ انصاف نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں انصاف. بکے ہوئے ہیں یہ. ان کی حرکت بتاتی ہے کہ بکے ہوئے ہیں کیونکہ ساری چیزیں ان کے خاص جہت پہ ہیں. مختلف اب وہ جملے بھی ہمارے ذہن میں ہیں، ان کی باتیں بھی، وہ اچھل کود ساری چیزیں ذہن میں ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایک اس پہ طرف جائیں. ہم چاہتے ہیں کلی گفتگو ہمارے درمیان میں ہو. کورونا ایک بیماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس سے لڑنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس سے کوئی شک نہیں. معاشرے کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں تعصب دکھانا یہ غلط ہے. اس کا مس یوز کرنا یہ غلط ہے. استحصال کرنا یہ غلط ہے. فائدہ اٹھا کے کسی خاص طبقے اور مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ غلط ہے. لوگوں کے اندر نفرت پھیلانا یہ غلط ہے. ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ یہی سارے اصول و قانون توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. توڑتے ہیں لوگ عمدن، جان بوجھ کے توڑے جاتے ہیں یہ قانون، جان بوجھ کے، اور چھوٹے سے لے کے بڑے تک توڑتے ہیں. لہذا کورونا جو ایک بیماری ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کورونا کو بہانہ بنا کے ملک کی قانون شکنی، یہ بیماری اس سے بڑی ہے. جہاں ہم کو کورونا سے لڑنا چاہیے وہیں ہم کو خیانت سے لڑنا چاہیے، قانون شکنی سے لڑنا چاہیے، فتنہ و فساد سے لڑنا چاہیے. ایسے بے غیرت لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ جو اپنے عہدے، منصب، جو اپنے اختیارات کا مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں اور ملک کو ایک خراب غلط راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے ملک کی حفاظت، ملک کے قانون کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری. تعجب ہے خوب 26 جنوری کو ہم کس چیز جشن مناتے ہیں کہ ہمارا اپنا قانون ہے. ہمارا اپنا قانون جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ لاگو ہوا ہے. جھنڈا پھہراتے ہیں کون لوگ؟ کون لوگ؟ اب ہم کو اس پہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن ایک مرتبہ جھنڈا پھہرانے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ خود کتنی کوشش کرتا ہے قانون کے تحفظ کی. اس کو سوچ لینا چاہیے کہ قانون سے متعلق اس کا کیا رویہ. لہٰذا ہم سب کورونا سے یا ایسی بیماری سے ڈریں بالکل نہیں، احتیاط پوری کریں. ساتھ میں یہ بھی دیکھتے رہیں کہ وہ کون بے غیرت اور خائن لوگ ہیں کہ جو اس کا مس یوز کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی حفاظت، ملک کا تحفظ، ملک کے قانون کی حفاظت، یہ سب ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.